سندھ کا دورہ کر رہے ہیں، اور کیا پیپلز پارٹی سے آپ کا اندرون خانہ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اس سے اپنی جو کمپین میں اتنی آزادانہ چلا رہے ہیں، کوئی رابطہ ہے یا سندھ میں کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا، جو رابطہ اس کی آج ایک کڑی ہے؟ بالکل میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور انہوں نے ہر قسم کی سپورٹ کی یقین دہانی بھی کرائی تھی اور دعوت بھی دی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں خیبر پختونخوا کی جو ہماری یہاں کمیونٹی ہیں ان سے ملوں گا، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا نام کامران رضی ہے، جیو نیوز سے میرا تعلق ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کرے، تو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی خیبر پختونخوا کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جیسا کہ آپ سے پہلے جو چیف منسٹر تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو بیک ڈور ان کے رابطے ہیں وہ بحال ہیں، اور وہ کئی مواقع پر ایسا دیکھنے میں بھی آیا، تو کیا آپ سے کوئی ایسا رابطہ کیا گیا؟ اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کرے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے، اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے پشتوں میں ایک متل ہے کہ بندی کو اگر آپ جو ہے گھر میں رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں یا ڈائلاگس کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور جس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا، ان کے گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے، محمود چکزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا، علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالا گیا، تو اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگس کی تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ مجھے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے راجہ ناصر صاحب اور محمود چکزئی صاحب کو دیا ہے، تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر منوان عمل کریں گے۔ فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرا نام لیاقت علی رانا ہے، سما نیوز میں سینئر رپورٹر ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اردو کے حوالے سے وہاں یونیورسٹیز کو جو آرڈر جاری کیا یا ہدایات جاری کی، وہ ایک اچھا اقدام ہے، یقینی طور پہ قابل تحسین ہے۔ اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے سی ایم کا عہدہ سنبھالا ہے اب تک عوام کے لیے کون سے فلاحی کام کیے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں میرے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت صوبہ سندھ کے پانی کے معاملے پر ان کا ساتھ دیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قبائلی اضلاع 2018 میں خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹیولی، انتظامی طور پر، لیکن فائنینشلی طور پر ان کو ابھی تک مرج نہیں کیا گیا۔ این ایف سی میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 60 لاکھ کی آبادی کی تناسب سے، وہاں کی غربت کی تناسب سے، وہاں کے جو انورس ڈینسٹی پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے جو تمام این ایف سی کے انڈیکیٹرز ہیں، تو اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ بھی بنتا ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ تو صوبہ سندھ کی حکومت نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بہرحال آگے دیکھیں گے، اس کی میٹنگز شروع ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کا وفاق پر جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، اور وہ ہمیں وفاق نہیں دے رہا۔ وہاں پر احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں بھی چل رہی ہیں، وہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے وہ بھی چل رہا ہے، یتیم بے سہارا بچوں کے لیے زمون کور بھی چل رہا ہے۔ وہاں پر صحت کے نظام میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہے، جس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے، اس کو 20 لاکھ تک کا مفت علاج مل رہا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا میں ہی ہو رہا ہے۔
تو وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارا بقایا ہے, جو باقی صوبوں کو مل رہا ہے, اور اس میں جو ہے ہم نے پرسوں سنا کہ تقریباً 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں. وہاں پر تو کرپشنز ہو رہی ہے. اور وفاق میں جو آئی ایم ایف نے چارج شیٹ ان پر دائر کی ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور یہ صرف رپورٹڈ ہے, حالانکہ اس طرح ہے نہیں. تقریباً 10,000 ارب روپے سے زیادہ وہ کہا چکے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کا جو جائز حصہ ہے, جو جائز حق ہے, وہ نہیں دیا جا رہا. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کراچی پریس کلب آج میرے ساتھ یک زبان ہو کر آواز اٹھائیں اور ہمیں ہمارا حق وفاق سے مانگے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شکریہ ادا کرنے بھی یہاں پر ضرور آؤں گا, اور اس سے جو ہے ہم مزید فلاحی کام بھی کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. پاکستان کے لیے خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے, جس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. تو ہمارے ڈیمز آلریڈی چل رہے ہیں, اور ہم جو ہیں جتنا ہمارا فارسٹ کا ایریا ہے, تو ہم جتنا کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں اسے زیادہ جذب کر رہے ہیں اپنے فارسٹ سے. ہم باقی صوبوں کا کاربن بھی جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بھی جذب کر رہے ہیں. تو ہم اس سے اپنے فارسٹ کو مزید بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں اور ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں.